السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ آج ہم پارہ 17 کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیغام اور دعوت دے رہے ہیں وہ ہے ایمان، اطاعت اور قربانی۔ ہم اپنے ایمان، عبادات اور اعمال کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس پارے میں 2 صورتیں شامل ہیں۔ پہلی سورہ انبیاء جس کے 7 رکوع ہیں اور دوسری سورہ حج جو 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ ابھی جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ جو قیامت کا وقت قریب آنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ آیات قیامت کے قریب ہونے اور انسان کی موت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دونوں چیزیں ہیں، یعنی وہ وقت جب انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اب عمل کی مہلت ختم ہو گئی ہے اور حساب کا وقت آ پہنچا ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا ایک مختصر حساب قبر میں ہی لیا جاتا ہے۔ اس سے سوال و جواب کی جاتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ قیامت کے دن جب انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو اس سے تفصیلی حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب کن چیزوں کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری، اپنی جوانی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ لہذا ہر شخص کو اپنے آخری وقت اور حساب کتاب کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یعنی دنیا میں ہمارا قیام محض عارضی ہے، جیسے ایک مسافر عارضی قیام کرتا ہے اور پھر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہم قیامت کے بہت قریب ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یقیناً ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا پتہ لگتا ہے اس آیت سے کہ ہر آیت میرے بارے میں بات کرتی ہے، ہر آیت آپ کے بارے میں بات کرتی ہے، ہمارے بارے میں بات کرتی ہے۔ یہ قرآن تمہاری ہی بات کرتا ہے، اس میں تمہارے متعلق گفتگو ہے، تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، تمہارے نیک اعمال کا بیان ہے۔ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو تو اس میں تمہاری عزت اور سربلندی ہے۔ بار بار قرآن پاک ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ عزت اور سربلندی اور مفلحون جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ ذکر حکم کا ایک معنی شرف اور عزت بھی ہے، یعنی اس قرآن میں تمہاری عزت اور سربلندی کا راز پوشیدہ ہے۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے دینی معاملات کا ذکر ہے، وہ چیزیں جن کی تمہیں ضرورت ہے دنیا میں رہتے ہوئے، آخرت تک پہنچنے اور وہاں حساب دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ اگر تم اس پر عمل کرو تو یہی تمہاری زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ کی یہ کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور سربلندی کا باعث بنتی ہے اور بعض لوگوں کے لیے ذلت کا، تو ہمیں اپنا رویہ دیکھنا ہے۔ یہ کتاب آج کل ہمارے لیے بھی عزت اور شرف کا باعث بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ رہتی دنیا تک ہر انسان اس میں سے ہدایت اور اپنی زندگی کے لیے سارے چیزیں ڈھونڈے گا۔ اور قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جن کا اطلاق ہمارے دور کے واقعات پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کتاب ہر زمانے کے لیے مفید ہے اور ہر زمانے کے لیے ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اور اسی آیت میں قرآن کی جو عظمت بیان ہوئی اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا،
فیہ خبر ما بعدکم، اس قرآن میں تمہارے بعد کی خبریں بھی موجود ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو کیا ہے کہ قرآن میں ہماری ہدایت اور کامیابی کا راز موجود ہے۔ مفلحون کون ہوں گے؟ جو اس کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، وہ ہوں گے مفلحون۔ آیت نمبر 19 سے 23 تک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اب غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے۔ وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، وقفہ نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو دوبارہ زندہ کریں گے؟ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، فرشتوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اور دن رات کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے ہیں، انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا وہ زندگی دے سکتے ہیں؟ بعض لوگوں نے آسمانوں میں موجود فرشتوں کو معبود بنا لیا اور کچھ نے زمین میں بسنے والی مخلوق کو یہ درجہ دے رکھا ہے۔ یہ آیات دونوں گمراہیوں کی نفی کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیات جو ہے وہ اللہ کی توحید کی مضبوط دلیل پیش کرتی ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اختلافات کا شکار ہو جاتے اور نظام کائنات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک گھر میں دو لوگ اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں، جیسے ہسبینڈ وائف ہیں، وہ اپنی مرضی ہسبینڈ کر رہا ہے، وائف اپنی مرضی کر رہی ہے، تو کیا گھر صحیح طریقے سے چل سکتا ہے؟ پھر تو لڑائیاں اور فساد ہی ہوں گے اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہی مثال اگر ہم کائنات میں دیکھیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور کائنات چلانے والا ہوتا تو کس طرح کائنات چل سکتی تھی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات بغیر کسی رکاوٹ اور فساد کے چل رہی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی کا مکمل اختیار ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ کلیئر کر لینی چاہیے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مثال دے کر یہ واضح کیا کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کبھی سستی نہیں کرتے۔ اور یہ بھی وہ لوگ دیکھ لیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو معبود بنایا ہوا ہے، وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں رکتے۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم خوشی کے ایک بہترین احساس کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے توفیق دیں کہ ہم خوشی اور اپنی دل کی پوری مکمل رضا اور اخلاص کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ آیت نمبر 34 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت اور حیات کا سلسلہ انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نہیں رکھی کسی انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہمیشہ کی زندگی، یعنی ہمیشگی کسی کو بھی نہیں ہے، نہ عام انسانوں کو تھی نہ نبیوں کو تھی۔ پھر کیا اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہوں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شر سے بھی اور خیر سے جانچنے کے لیے، اور ہماری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، یعنی خیر اور شر دونوں سے انسان کو جانچا جائے گا۔ مشرکین مکہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا اس آیت میں خاص طور پر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے بھی جاتے ہیں تو ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں رہنے آیا تھا اس دنیا سے، تو موت کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیا سے جانا ہے اور مشرکین کو بھی ہر حال میں مرنا ہے۔ یہ آیت انسانی زندگی کی حقیقت اور آزمائش کو واضح کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی کبھی خوشحالی ہے اور کبھی نعمتوں کی شکل میں، کبھی تکلیف ہے کبھی مشکلات ہے، دونوں صورتوں میں انسان کا امتحان ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ آزمائش چاہے وہ خوشی کی ہو یا خوشی دے کر ہو یا بدحالی یا تکلیف دے کر، تو دونوں حال میں کرنا کیا ہے؟ صبر اور شکر کا رویہ ہونا چاہیے۔ یہی حقیقی امتحان ہے۔ یاد رکھیں جس شخص کے پاس جتنا زیادہ مال و متاع ہوتا ہے اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جتنا ہم اکٹھا کر لیتے ہیں نا، پھر یہاں سے جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ہی اپنی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے
ذخیرہ کر لیتے ہیں، اللہ سے تجارت کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن خوف کیا ہو کہ آخرت میں مجھے ان کا حساب دینا ہے، اور جو بھی میں اللہ سے تجارت کروں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی، وہ مجھے آخرت میں بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کی فطرت کے بارے میں کہ وہ فطری طور پر جلد باز ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، بنایا گیا ہے انسان کو جلد باز، میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس جلدی نہ کرو مجھ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی انسان کی جو فطری کمزوری ہے، جو جلد بازی اس کے اندر ہے، اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ ہر انسان ہر کام میں جلد بازی کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اسی میں مبتلا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے اگر کام جلدی نہیں ہوتا تو ایک عجیب الجھن ہم پہ انزائٹی طاری ہوتی ہے، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، کب ہوگا، اور پھر جب ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو ہم حال میں نہیں رہتے، حال میں رہنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ یا تو ہم مستقبل کی فکروں میں الجھے رہتے ہیں، یا ہم اپنی پاسٹ کی کسی بات کو یاد کر کے الجھے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو ہو گیا، جو گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور آنے والے کی فکر نہ کرو، مستقبل تمہارا میرے ہاتھ میں ہے، اگر تم میری ہی راہ پر چلتے رہو گے اور ہدایت کا دامن نہیں چھوڑو گے تو میں کامیابی تمہیں دوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر کے، اور جو انزائٹی ہمارے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے ان سب کو اپنے دل سے نکال کر تمام معاملات اللہ کے سپورٹ کرنے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر چیز کا سلوشن ہمیں وقت کے ساتھ خود ہی سمجھا دیں گے۔ سورۃ الحج یہ ایک ایسی سورہ ہے جو مکہ اور مدینہ دونوں میں کچھ کچھ آیات اس کی نازل ہوئی، کچھ آیات مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، کچھ دوران سفر یعنی ہجرت کا جو سفر تھا اس میں نازل ہوئی، کچھ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ گویا یہ ایک ایسی صورت ہے جو مکی اور مدنی دونوں ادوار کا احاطہ کرتی ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یہ آیات قیامت کے خوفناک منظر کو بیان کرتی ہیں جب اچانک سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا پہلا مرحلہ شروع ہوگا۔ اس زلزلے کی شدت ایسی ہوگی کہ زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تمام مخلوقات شدید خوف میں مبتلا ہو جائیں گی۔ قیامت کے 3 مراحل ہیں، اور وہ سور جو پھونکا جائے گا وہ 3 مراحل اس کو کہا گیا کہ پہلا سور جب فرشتہ اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو ایک زبردست زلزلہ آئے گا، زمین زلزلے سے لرزنے لگے گی اور ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو ہر جاندار مر جائے گا سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہوگا، اور تیسرا سور جو پھونکا جائے گا اس کے پھونکنے پر تمام انسان اور جنات دوبارہ زندہ ہوں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہونا ہوگا۔ اب مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، جو کہ فطری طور پر ہمیں ناممکن لگتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ہمارا تو سارا دھیان دن کا پورا ٹائم ٹیبل بچوں سے شروع ہوتا ہے اور انہی پہ ختم ہوتا ہے، لیکن قیامت کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ ماں کو اپنی اولاد کی ہوش ہی نہیں رہے گی، اور اس کے بعد حاملہ خواتین خوف اور دہشت کی شدت سے اپنے حمل گرا دیں گی، اور لوگ مست اور دیوانے نظر آئیں گے، یعنی کہ عجیب حال ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لگے گا کہ وہ نشے میں ہے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب کے خوف سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہوگی۔ یہ تمام مناظر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قیامت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسا دن ہوگا جس میں دنیا کا نظام پورا درہم بھرم ہو جائے گا، انسانوں کا شعور ختم ہو جائے گا اور ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے عذاب سے اور ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنی خاص عرش کے سائے میں رکھے۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے،
بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے۔ وہ تکبر سے اپنی گردن موڑ کر اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اس کے لیے، اور اسے ہم قیامت کے دن جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس کے ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک بما قدمت یداک، وہ ہاتھ ہوں گے جس نے وہ کمائی کی ہوگی، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ظلم نہیں کرتے کسی سے۔ اور یہ آیات ان لوگوں کے انجام کے بارے میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دینی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، اس میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں اور مین میخے نکالتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کتاب سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے ہی جو دماغ ہے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اور تکبر اور ضد کی وجہ سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل اللہ کے حکمت سے برتر ہے، اور اس لیے ان کے دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، اور قیامت کے دن خوفناک عذاب، دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں ان کی رسوائی کیا ہوگی، ان پر سزا کیا ہوگی کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، اور لوگ ان پر اعتبار نہیں کرتے، ان کے غلط نظریات جو انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں کیا عذاب آئے گا کہ قیامت کے دن انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں حق کو جاننے اور ماننے سے انکار کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی رویہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے، اپنی رحمت سے جس کو چاہے معاف کر دیں، لیکن جو بظاہر غلطی پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں گے۔ اور یہ آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ دین کے معاملات میں بغیر علم کے ہرگز بحث نہیں کرنی۔ اگر کوئی سوال ذہن میں آئے تو اسے ادب اور عاجزی سے دریافت ضرور کرنا ہے، سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن علم کے بغیر آگے پہنچانا اس کو، یا تکبر اور ضد کے ساتھ چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی حماقت ہے ہماری۔ اور پھر یہ کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے کہ بچوں کے ذہن میں بھی اکثر سوالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے، اور تو یہ سارے ہمیں علم سیکھنا ہے ان کو جواب دینے کے لیے، جو ہے وہ ان کو، کیونکہ ان کے ذہن ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ اچھا سوچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے سوالوں کے جواب ان کو اچھے طریقے سے دینے ہیں، ان کو سکھانا ہے، ان کو علم دینا ہے، ان کو بتانا ہے، تاکہ وہ معاشرے کے لیے مفید فرد کی حیثیت اختیار کر سکیں، نہ کہ غلط طرف چلے جائیں۔ اور پھر جب بچہ کوئی ایسا سوال کرے تو اس کو پہلے اللہ کی عظمت کے بارے میں بتانا ہے، اللہ کے علم کی وسعت کے بارے میں بتانا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیار بڑھانا ہے، اس کو نفرت نہیں دلانی، اور جو ہے وہ اس سے پوچھیں آپ کہ جی اللہ تعالیٰ بڑا ہے کہ یہ ہماری عقل بڑی ہے، اور جو کچھ یہ کائنات میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں یہ کس نے بنائی ہیں؟ تو بچوں کو حکمت سے سمجھانا ہے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور ہم حقیقتوں کو نہیں جانتے، تو ایمان بالغیب جو ہے اس کے بارے میں بچوں کے ساتھ محبت دلانی ہے، ان کو آخرت کا بتانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ان کو یقین کروانا ہے۔ آیت نمبر 26 سے 33 تک حج کے مناسک اور برکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کے مقام پر ٹھہرایا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو، اور لوگوں میں حج کی دعوت دو۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نے گھر تعمیر کر لیا تو اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اب کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ کھڑے ہو اور پکار لگاؤ، حج کی پکار لگاؤ، لوگوں میں حج کی دعوت دو۔ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ یہاں کون آئے گا بیابان وادی میں،
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ تیرے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر ہر دور دراز کے رستے سے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدے حاصل کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں ان میں سے کھاؤ اور محتاج فقیر کو کھلاؤ، یعنی کہ قربانی حج کے بارے میں ساری جو ہے وہ نازل ہوگی، کس طرح جو ہے وہ آئیں گے لوگ، حج کریں گے، قربانی کریں گے اور خود بھی کھائیں گے اور محتاجوں کو بھی کھلائیں گے۔ تو ان آیات میں حج کی عظمت، اس کے مناسک اور روحانی اور مادی فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طہارت، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ کو شرک کی نجاست سے پاک کرے اور اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں، طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بالکل صاف ستھرا کر دیں، اور پھر حج کی دعوت کہ وہ لوگوں کو بلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو قیامت تک کے لیے عام کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے آج بھی لاکھوں مسلمان ہر سال حج کے لیے کھچے چلے جاتے ہیں، کوئی فلائٹ سے جا رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ، موٹر سائیکل، کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور بے لوث ایک ان کی جو وہ ہوتی ہے اور نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے فوائد کیا بتایا کہ حج کرنے والوں کو روحانی، ایمانی، سماجی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر حج کے دوران عبادات کا اجر اللہ تعالیٰ کتنے گنا بڑھا دیتے ہیں، اور پھر دنیا سے، پورے دنیا سے مسلمانوں کو اجتماعیت، اخوت اور مساوات کا درس ملتا ہے۔ پھر حج کے ارکان کے بارے میں بھی کچھ یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ قربانی کے بعد عبادت ہے، احرام اتارنے کے بعد غسل کرنا ہے، پھر طواف زیارت کرنا ہے اور شرک سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ اہل مکہ کیا کرتے تھے، جب سارے مناسک ادا کر لیتے تھے تو بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے اور شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ حج کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب، یہ ہے حج کا مقصد۔ اور جو شخص شرک کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گرا اور پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے دور پھینک دے۔ یہ قرآن میں ارشاد اللہ تعالیٰ کا۔ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے افضل ہیں، ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے وہ بہترین قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر جو گھر بیٹھے ہیں لوگ، وہ اپنے گھر بیٹھ کر تکبیرات پڑھیں گے۔ پھر ہے شاعر اللہ کی تعظیم، اللہ کے ان نشانات، بیت اللہ، حج، قربانی کے جانور، حرمت والے مہینے وغیرہ، سب کا احترام کرنا جو ہے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان شاعر کی تعظیم کرتے ہیں اور وہ اللہ کی محبت اور خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے۔ پھر قربانی کے جانوروں کا بھی احترام کرنا ہے۔ حج کے دوران قربانی کے جانوروں کا خاص احترام لازم ہے، ان کے بال، خون، گوشت سب کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اگر ضرورت ہو، کوئی محتاج ہو، تو ان جانوروں پر سواری بھی کی جا سکتی ہے اور ان کے دودھ سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 34 سے لے کے 38 میں قربانی کا حکم ہے، روح اور اس کا مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے، یعنی کہ جانور ذبح کرتے وقت ہر جانور جو بھی ہم ذبح کریں گے جو حلال اللہ نے قرار دیے ہیں ان کے اوپر ہم اللہ کا نام لیں گے۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت مقرر فرمائی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ ایک حکم ہے، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا مہنگا جانور ذبح کریں گے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں اور کسی کو جو ہے وہ کسی کو کپڑے پہنا دیں، لیکن نہیں، جو قربانی ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہ ہم کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور المخبتین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی 4 صفات بیان کی ہیں کہ اللہ کے ذکر پر ان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ خشیت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دوسرا ہے کہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں۔ پھر تیسرا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں بھی استقامت رکھتے ہیں۔ اور پھر چوتھا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، خاص کر مال کو نیک کاموں پر خرچ کرتے ہیں۔
اب ہم اپنا احتساب کر لیں کہ کیا ہم المخبتین میں شامل ہیں، یہ چاروں کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال دل کی خوشی سے لگا رہے ہیں۔ پھر اگلی آیات میں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جانور جو ہوتا ہے انسان کے لیے بے شمار فوائد رکھتا ہے، سفر کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے، خاص کر صحرائی علاقوں میں، پھر کئی کئی دنوں تک بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے، اور پھر گرمی کی شدت سے اور تیز ہواؤں سے متاثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈبل اس کی آنکھوں کے اندر وہ رکھا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ مٹی چلتی ہے تو ایک آئیلڈ اس کی بند ہو جاتی ہے، جس وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر سے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس کا گوشت جو ہے وہ غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور کئی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر اس کا بڑی جسامت والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع کر دیا ہے۔ آپ اس کی حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اور پھر کیسے کیا جاتا ہے کہ کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں باندھ کر اللہ کا نام لے کر اس کے حلق میں نیزہ مارا جاتا ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور فقراء اور جو یتیم مسکین سب کو دیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم یہاں سمجھ لیں کہ قربانی کا اصل مقصد آخر ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تک نہ قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اللہ تک صرف تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی کی اصل روح آخر کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ تقوی ہے اس سے، یعنی انسان اپنی خواہشات اور نفسانی خواہشات، سب طرح کی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کی 2 کڑیوں کا ذکر کیا۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ رسولن، ملائکہ میں سے رسولن، اور پھر ومن الناس میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر ہم دیکھیں فرشتوں میں سے کس نے لیڈ کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو منتخب کیا گیا، اور جنہوں نے اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچایا، اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور پھر تمام انبیاء جنہوں نے اللہ کا پیغام جو تھا وہ باقی انسانوں تک پہنچایا۔ تو جو وہی ہے، کیونکہ عام انسان اس کو نہیں وہاں تک پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو ان میں سے قلب محمد کو سب سے بہتر پایا، چنانچہ انہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ پھر صحابہ کے دلوں پر نظر فرمائی تو ان کے دلوں میں جو سب سے بہتر تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ یعنی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے منتخب کردہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی چن لے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ اپنے دلوں کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کرنا ہوگا، صرف اور صرف نیک اعمال انجام دینے ہوں گے۔ پھر دلوں سے نفرتیں، بغض، یہ چیزیں، کدورتیں ختم کرنی ہوں گی، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے طالب ہم بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 77 میں عمل کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صاف بتا دیا کہ کامیابی کس میں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، رکوع، سجدہ، بندگی اور بھلائی کے کام۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے اور ہمیں چن لے۔ اور جو آج کے ہمیں اپنے لیے عمل کے جو نکات ملتے ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار جو ہے وہ موت کا مزہ چکھے گی، اس سے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور قیامت اور موت قریب قریب ہے، یعنی کہ ایک شخص مر گیا تو اس کی قیامت سمجھ لیں شروع ہو گئی، اس لیے ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اس کی عظمت اور اہمیت کو پہچاننے کی توفیق دے۔ اور اے اللہ ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما، اپنے نور کی روشنی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام فیصلوں میں اللہ ہماری رہنمائی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگی کا مرکز بن جائیں۔
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سوچ سے نکال دے کہ کوئی ہمارے لیے برا چاہ رہا ہے یا کوئی کر رہا ہے. ہم صرف اتنا سوچیں کہ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ ان کی راہ پر چلنا، اللہ کی رضا کی خاطر کام کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا کر دے کہ ہم تیرے دین کو پھیلائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں کہ وہ اس پر عمل کر سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.